الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. بزرگان محترم، برادران عزیز، ملت کے نوجوانوں، اس سے پہلے کہ آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کیا جائے، چند بزرگ تو بہتر جانتے ہیں بچوں کی معلومات کے لیے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے جس کا نام ہے ذی الحجہ. اس مہینے میں کئی اہم تاریخیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے ہم انگریزی مہینوں کا حساب لگاتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، پہلا جنوری ہوتا ہے اور 12واں دسمبر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے عربی مہینوں میں پہلا محرم الحرام ہوتا ہے، یعنی مہینے کا جو نمبر ہے. اور یہ جو مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے، یہ 12واں مہینہ ہے. تو اس 12ویں مہینے میں، یعنی جو آخری مہینہ ہے سال کا اسلامک، اس میں کئی تاریخیں بہت معتبر ہیں. پہلی تاریخ ذی الحجہ کی عقد جناب معصومہ عالم ہے، اور یہ وہ عقد ہے کہ اس کی مثال اول و آخرین سے نہیں ملتی، نہ ملے گی. یہ ایسا عقد ہے کہ جو 2 بار پڑھا گیا ہے. تمام عقد ایک بار پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ عقد 2 مرتبہ پڑھا ہے. ایک مرتبہ تو فرش پر حضور سرور کائنات نے پڑھا، اور ایک مرتبہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے پڑھا. تو یہ مہینے کی پہلی تاریخ بہت غضب کی تاریخ ہے، یعنی ایسا عقد ہے اس تاریخ میں کہ جو 2 بار ہوا ہے. اب اس عقد کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوگی ظاہر ہے وہ تو نورانی ہی نورانی نسل ہوگی، اور وہ بھی کوئی عام پڑھنے والے لوگ نہ ہوں، ایک خالق کائنات ہو، ایک رحمت کائنات ہو. پھر اس کے بعد اسی پہلی تاریخ میں ہی، ذی الحجہ کی پہلی ہی تاریخ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جن سے متعلق کل کو عید آنے والی ہے. ان کی ولادت بھی اسی تاریخ میں بتائی جاتی ہے. اور ان کو جو خلت کا درجہ ملا، یعنی پروردگار عالم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی پہلی ہی ذی الحجہ کو بنایا. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو 7 تاریخ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. آج جو دن گزر گیا یہ روز عرفہ کہلاتا ہے. اس کے مخصوص اعمال ہیں، اور تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن. تو یہ روز عرفہ ہے، اس کے اعمال ہیں جو مولانا نے رات تذکرہ کیا تھا. پھر اس کے بعد 10 عید قربان ہے، عید الاضحیٰ. پہلے عید الضحیٰ کہلاتا تھا. وہ ضحیٰ کہا جاتا ہے کچھ وقت ناشتے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن اب آپ سنتے ہیں وہ عید الاضحیٰ کہلاتی ہے. یہ اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے اب لکھا جاتا ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی والی عید. پہلی عید ہو گئی. دوسری عید 18 ذی الحجہ کو ہے، بلکہ دوسری عید نہیں کہوں گا اسے کہوں گا مومنین کی سب سے بڑی عید.
نہ اس کا مقابلہ عید الفطر کر سکتی ہے، نہ اس کا مقابلہ عید الاضحیٰ کر سکتی ہے۔ 18 ذی الحجہ کو تاج پوشی مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یعنی پہلی کو بیوی کا عقد ہے، اور 18 کو بیوی کے شوہر کی تاج پوشی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی مہینے کی 24 تاریخ عید مباہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب اس واقعے کو مجھے پیش نہیں کرنا ہے، سب جانتے ہیں، زیادہ تر برابر سنتے رہتے ہیں۔ میں تو مہینے کی تاریخ بیان کرنی تھی، اصل مجھے تو مباہلہ بیان اس وقت کرنا نہیں ہے، لیکن اتنا سب لوگ جانتے ہیں کہ مباہلے کی کیا عظمت ہے۔ اپنے تو اقرار کرتے ہی ہیں فضیلتوں کا، لیکن مباہلہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس میں عیسائیت نے اہل بیت کی فضیلتوں کا اقرار کیا، اور اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے کیا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہو جائے۔ عید مباہلہ، اس کے بعد اور آگے چلیے، 25 ذی الحجہ جو ہے وہ ہے نزول حل عطا، یعنی سورہ جو حل عطا ہے، جو جناب بی بی سیدہ کائنات کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹیاں جو لے گئے مسکین بن کر، یتیم بن کر، اسیر بن کر، اور سورہ حل عطا یعنی سورہ دہر نازل ہوا، تو سورہ دہر کے نزول کی تاریخ ہے 25 ذی الحجہ۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوتا کہ شروع سے لے کے آخر تک بیوی کی ہی فضیلتیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی کو عقد ہے، 18 کو شوہر کی تاج پوشی ہے، 24 کو مباہلہ ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ تمام چہرے تو دیکھتے ہی تھے، عیسائی امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اور حضور اکرم کو بھی دیکھا ہوگا، مولائے کائنات کو بھی دیکھا ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو مرکزی شخصیت اس دن تھی، جو مرکزی ذات تھی، وہ تھی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی، جو اس شان سے جا رہی تھی کہ آگے رسالت تھی، پیچھے امامت تھی۔ اگر ایک قدم آگے بڑھیں تو رسالت کو پالیں، اگر ایک قدم پیچھے ہٹیں تو امامت کو پالیں۔ یعنی بی بی کے قدم کے نیچے، یعنی نشان قدم کے نیچے رسالت کا قدم تھا، اس کے اوپر بی بی کا قدم تھا، اس کے اوپر امامت کا قدم تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو مہینے میں شروع سے لے کے آخر تک بی بی کی ہی فضیلت نظر آتی ہے۔ اور لیکن المیہ یہ ہے اہل اسلام کے لیے کہ کل جو دن آنے والا ہے، عید الاضحیٰ منائیں گے سب۔ کہا کیوں مناتے ہو؟ کہا اس لیے کہ رسول، اس لیے کہ اللہ کے خلیل نے اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل نے مل کر قربانی دی تھی، تو اس قربانی کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ لیکن 12ویں مہینے میں جو اصول ہوتا ہے وہ سال کے پہلے مہینے میں جا کے نہ جانے کیوں بدل جاتا ہے۔ 12واں مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو 12ویں مہینے میں یاد منانا صحیح ہوتا ہے کہ اگر کسی نبی کی یاد منائی جا رہی ہے، اس کی قربانی کی یاد ہم کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے دمبے اور کتنے گوسفند ہم ان کی یاد میں ذبح کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ لیکن جب 12واں مہینہ پورے ہونے کے بعد جب پہلا مہینہ آتا ہے محرم کا، تو پھر تعصب کا چشمہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کس لیے ہے۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جب 2 نبیوں نے مل کر قربانی دی تھی، اس کی یاد تو یہاں بھی نہیں منائی جا رہی، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ وہاں جا کر مناتے ہیں، تو پھر جس قربانی کو اتنے لوگوں نے دیا اور جو 72 شہید ہوئے ہوں، تو اس کو منانا صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے سیاد کو منانا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہرحال 12واں مہینہ ہے، اور سورے کی 12ویں آیت ہے اتفاق سے، جو میں نے سرنامہ کلام مقررہ وقت میں بات پوری ہو جائے گی، آپ کو
یہ ظاہر ہے کہ فرش اعضاء کے جہاں اور فوائد ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں فرشتے بھی آتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو جنت کی ہوا بھی یہاں پہ آتی ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں فرشتے بھی موجود ہوں اور جہاں جنت کی ہوائیں بھی آ رہی ہوں، تو نیند کا آنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے نہیں آتا ہے۔ اگر کسی کو نیند آ بھی جائے تو مجھے اعتراض نہیں ہوتا ہے بہرحال، لیکن مقررہ وقت میں بات کو ختم کر دوں گا کہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت کا یہ ایک حصہ ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بات اب میں وہیں سے ربط دوں گا بات کو جہاں میں نے گزشتہ مجلس میں ختم کی تھی، 5ویں امام کے سلسلے میں چند فقرے کہہ کے، اور ربط مصائب جس سلسلے میں مجلس ہے، مصائب پڑھنا ہے، لیکن وہاں سے ربط دینا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا کہ اور ہم نے کل شیء، ہر ایک چیز کا علم، ہر ایک چیز کو امام مبین میں سما دیا ہے، یعنی ہر ایک چیز کا علم۔ اب جب ہر ایک چیز کا علم کل یہاں پہ لفظ آ گیا تو اب کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں، تمام قسموں کے نام ہی اگر لینی شروع کر دیے جائیں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا مجلس میں، لیکن چند قسمیں جیسے آپ جانتے ہیں جو پڑھتے رہتے ہیں سب لوگ، علم جغرافیہ ہے، علم سائنس ہے، علم ریاضی ہے، میتھمیٹکس، سائنس کا علم ہے، منطق کا علم ہے، بہت سارے علوم ہیں، رجال ہے۔ اب یہاں کوئی قید نہیں ہے، ہر ایک قسم کے علم کو امام مبین میں سما دیا ہے۔ دیکھیے جو امام جماعت ہوتے ہیں اہل سنت حضرات میں بھی اور ہمارے یہاں پر بھی جو امام جماعت ہوتے ہیں، اتنا تو طے ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے، ایک دو کیس الگ ہوں وہ الگ بات ہے کہ کوئی صاحب جماعت کی کو قائم کرنے کی وجہ سے یا جماعت کی حرمت نہ ضائع نہ ہو اس کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں زیادہ قابل، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو امام جماعت ہوتے ہیں وہ تمام معمومین سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اہل سنت حضرات میں تو اور بھی زیادہ ہم سے آگے بڑھ کے دیکھا جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں تو ایک بات یہ ہے کہ وہ جب تک حافظ قرآن نہ ہو، یہ اور سمجھا جاتا ہے کہ جو امام جماعت ہو، ہمارے ہاں تو چل جاتے ہیں، ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ حافظ نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں حافظ نہیں ہوتے، کبھی آپ ایسا سے کمتری میں مبتلا ہوں، بہت حفاظ ہیں ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ، بہت حافظ ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ حافظ نہیں ہوتے۔ لیکن اہل سنت حضرات میں تمام امام جماعت جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر حافظ ہوتے ہیں۔ تو جب ایک امام جماعت، اب میں وہیں جا رہا ہوں، اپنے یہاں کی بات تو میں چھوڑ رہا ہوں، کہ جب وہاں پر ایک امام جماعت کے لیے اتنی شرط ہے کہ جو چند لوگوں کی جماعت کو ساتھ لے کے چلے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حافظ، یعنی بہتر ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو۔ تو اب اسی منطق کو اگر لگا لیا جائے تو جو تمام کائنات کا امام ہوگا اور اس کو تمام کائنات کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جو تمام کائنات کے سوالوں کے جواب دے گا اور مسائل کو حل کرے گا، اس امام کو کتنا زیادہ قابل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے 5ویں امام کا لقب ہے، میں نے عرض کیا تھا، باقر، جس کا مطلب ہوتا ہے علم کا کیا کرنے والے، تشریح کرنے والے، جنہوں نے ہر قسم کے علم کی تشریح کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ اب تمام علوم کیسے رکھتے ہیں اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ربط مصائب کہ ایک امام، دیکھیے یہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ امام ہر ایک معاملے میں افضل ہوتا ہے، یعنی میں نے ٹاپر لفظ ایک استعمال کیا تھا گزشتہ مجلس میں، تو امام جو ہوتا ہے وہ ہر ایک معاملے میں ٹاپر ہوتا ہے، ہر ایک سے۔ اب جتنے بھی فن پائے جاتے ہیں کائنات میں، یعنی چاہے تلوار چلانے کا انداز ہو یا تیر چلانے کا انداز ہو یا بندوق چلانے کا انداز ہو، ایسا نہیں ہے کبھی آپ سوچیں کہ ہمارے ائمہ کے زمانے میں بندوق نہیں تھی، کہا خدا نہ خواستہ یا خاتم بدن وہ کیسے چلائیں، ایسا نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ تمام کائنات کے لوگوں سے افضل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے 5ویں امام، مدینے میں رہائش تھی آپ کی، دمشق میں ہشام بن عبد الملک جو دشمن تھا، وقت کا بادشاہ تھا اور وقت کے بادشاہ جلتے ہی تھے، انہوں نے آپ کو بلا بھیجا، وہاں پر فوراً طلب کر لیا، طلب کرنے کا مطلب فوراً بلا لیا اپنے دربار میں۔ آپ جب وہاں پر پہنچے، میں اختصار سے واقعے کو پیش کر رہا ہوں کہ امام کیسے ہر ایک فن میں آگے ہوتا ہے۔ جب آپ پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ فن تیر اندازی چل رہا ہے، تیر پھینکنے کا فن چل رہا وہاں پہ۔ اتفاق سے ایسا وقت تھا کہ جب آپ دربار میں پہنچے تو وہاں پر تیر اندازی ہو رہی تھی،
تیر اندازی کا مطلب عام طور پر تیر اندازی میں نشانے لگائے جاتے ہیں کہ تیر جو ہے ہمارا، جیسے آج کل بچے جب جاتے ہیں نمائش وغیرہ میں تو وہاں بھی وہ ایک نشانہ لگاتے ہیں، غباروں وغیرہ پہ بندوقوں سے دیکھتے ہیں نشانہ کتنا، تو ایسے ہی پرانے زمانے میں تیر کے نشانے لگائے جاتے تھے کہ جو بھی ٹارگیٹ ہے ہمارا، جہاں تیر کو مارنا ہے وہاں پہنچنا چاہیے، تو وہاں تیر اندازی چل رہی تھی۔ اب یہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں یہ امام کی معرفت تو رکھتے نہیں، یہ کیا امام کو جانے، اگر معرفت امام رکھتے ہوں تو ایسے مسائل ہی سامنے نہ لائیں۔ ان کے ذہن میں یہ شیطنت آئی یا کیڑا کلبل آیا یا بہرحال جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے سوچا کہ یہ ہیں امام، تو یہ تو تیر اندازی کے فن سے واقف ہی نہیں ہوں گے، تو کیوں نہ وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ان کے جد کی حدیث ہے کہ ہمارے جو امام ہوں گے، ہمارے جو وارث ہوں گے وہ ہر فن میں آگے ہوں گے سب سے، کہا تو کیوں نہ وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسے ہی آپ پہنچے کہا کہ تیر اندازی کا مقابلہ، تیر اندازی چل رہی ہے یہاں پر، حضور آپ بھی ذرا اپنا فن دکھا دیں تیر اندازی کے معاملے میں۔ آپ نے پہلے کہا ارے نہیں، میں عمر کا تقاضا ہے، میں سن رسیدہ ہوں، کہاں، لیکن وہ تو تمام باتیں کہنی تھیں، آپ کو بتانا تھا کہ نہ ہمارے بڑھاپے میں اور بچپنے میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پہلے ایک بنا رہے ہیں، انٹروڈکشن ہو رہا وہاں پہ قاعدے سے کہ تیار کر لیا جائے، اس کے بعد پورے محل کو اور وہاں پہ جو بھی دربار تھا، کہا نہیں ایسا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی تیر اندازی میں شریک ہوں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، میں سن رسیدہ ہوں، کیا کہ نہیں، کہ اچھا جب آپ کہہ رہے ہیں تو اب ہماری تیر اندازی آپ دیکھ لیجیے۔ آپ کو تیر اور کمان دے دیا گیا۔ تیر اور کمان ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئے۔ جب تیر کمان آیا اور جو نشانہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ تیر وہاں جانا ہے، جو بھی ٹارگیٹ تھا، آپ نے تیر کمان سے نشانہ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیر اسی جگہ پر جا کے لگا کہ جہاں نشانہ پہنچنا تھا۔ یہ تو تھی وہاں کی بات، وہ تو اسی کو دیکھ کے مبہوت ہو گئے کہ کہاں یہ سن اور کہاں اتنا اچھا تیر اندازی۔ لیکن امام نے کہا کہ ہم تو تم سب سے افضل ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے تو ایک تیر دیکھا ہے ابھی، اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا تیر اور لیا اور دوسرا تیر پھر کمان میں جوڑا، اور کمان میں جوڑنے کے بعد آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اسی ٹارگیٹ پہ مارا ہوگا، نہیں، پھر آپ نے ایسا نشانہ لگایا کہ دوسرا تیر جا کر دیوار میں پیوست نہیں ہوا بلکہ پہلے پہنچنے والے تیر میں جا کے پیوست ہوا، اور اس کے بعد پھر تیسرا تیر چھوڑا، تیسرا تیر دوسرے تیر میں جا کے لگا، دوسرے میں پیوست ہوا، چوتھا تیر چھوڑا تو چوتھا تیر تیسرے تیر میں جا کے پیوست ہوا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام نے اسی طرح سے 9 تیر ہوا میں چھوڑے، اور وہ تمام تیر جو ہیں ان کا سلسلہ ہوا میں ایک دم سے قائم ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ تو جو امام ہوتا ہے وہ تو ہر ایک فن میں ماہر ہوتا ہے۔ کبھی کچھ نوجوان سوچتے ہوں کہ ہمارے امام زمانہ جب آپ آئیں گے، جب آپ غیب میں گئے تھے تو زمانہ اور تھا، آج جب آئیں گے تو زمانہ دوسرا ہے، ہتھیار دوسرے ہیں۔ لیکن امام تو ہر شے پہ حکم چلتا نہیں، اس کا ہر ایک چیز پہ حکم چلتا۔ 5ویں امام کنویں میں گر جاتے ہیں اتفاق سے، آپ نے برابر سنا ہوگا۔ 4تھے امام عبادت میں مشغول ہیں، اہل خانہ آئے اور دیکھا کہ کتنی دیر میں نماز تمام ہوتی، لیکن نماز تو اسی انداز پہ جاری ہے اپنے جیسے چلتی ہے، حالانکہ امام کے علم میں ہے کیونکہ شور شرابے سے ہے کہ بچہ کنویں کے اندر گر گیا۔ لیکن جہاں یقین کامل ہوتا ہے، ہمارا جیسا یقین کوئی، وہاں امامت کا یقین ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب کنواں جناب یوسف کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو فخر یوسف کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی انداز سے نماز ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ ہر ایک چیز کا مالک، اب دیکھیے پانی پہ حکم چلتا ہے امام کا کس طرح سے۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس کے بعد آپ پہنچے نماز تمام کرنے کے بعد اور اس کے بعد کوئی ڈول ڈالا گیا ہوگا، کوئی رسی ڈالی گئی ہوگی اور امام کو باہر نکالا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔
وہ ہماری طرح سے مجبور نہیں ہے، ہماری طرح سے محتاج نہیں ہے امام ذرے ذرے کا امام ہے، امام کا حکم ہر ایک چیز پہ چلتا ہے۔ بس آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کنویں سے کہا لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے، اس کے بعد پانی ایک دم سے کنویں کا اٹھا، اٹھنے کے بعد امام اوپر تشریف لائے، امام نے امام کو آغوش میں لیا اور ماں کے حوالے کر دیا، یہ لو تمہاری امانت ہے۔ لیکن یہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ خاص بات یہ تھی کہ امام ہر ایک خشک و تر کا امام ہوتا ہے، کپڑے تک پانی میں تر نہیں ہوئے امام کے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چونکہ امام خشک و تر کا امام ہوتا ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے دیکھیے لاجک والے بھی ہوتے ہیں، ویسے تو امام کی بات آ گئی تو ہمیں مان لینا، میں بھی مان رہا ہوں، آپ نے بھی تسلیم کر لیا ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کو جو عقیدت سے تعلق نہیں رکھتے انہیں کیسے سمجھائیں گے؟ ہم نے تو سمجھا دیا آپ کو کہ بھی عقیدت کا معاملہ ہے، امام نے حکم دیا، پانی اوپر آ گیا، انہوں نے نکال لیا، لیکن اس کی کوئی مثال تو لاؤ کہ پانی تو اوپر نیچے سے اوپر جاتا نہیں۔ پانی کی خاص بات یہ ہے کہ پانی تو ہمیشہ اوپر سے نیچے ہی جاتا ہے، اگر نیچے سے اوپر بھی بھیجنا ہے تو پمپ لگانا پڑتا ہے، اس میں کوئی الگ سے کوئی انسٹرومنٹ لگانا پڑتا ہے، سمرسیبل میں آپ دیکھتے ہیں یا کسی بھی طرح سے۔ پانی تو جب بھی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ پانی کو اس نے یہ تاثیر دی ہے کہ پانی تو ہمیشہ اوپر سے نیچے جاتا ہے، تو اس کی کوئی مثال بہت سامنے کی اگر آپ سوچیں تو۔ ارے جتنے بھی درخت ہیں جڑوں سے پانی لیتے ہیں، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ جو قدرت یہ کرشمہ ایک درخت کے اندر پیدا کر سکتی ہے تو کیا اپنے وہ کسی نائب کے لیے پانی میں اتنا کرشمہ پیدا نہیں کر سکتی کہ وہ اوپر اٹھ کے آ جائے؟ درخت پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ بچوں کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک سبق بھی ہے ایک طرح سے، جڑوں سے پانی حاصل کرتے ہیں، جو کیپلری واٹر کہلاتا ہے، وہ جو نلیاں ہوتی باریک زمین کے اندر، ان کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، اس پانی کو جڑوں کے ذریعے سے پانی اپنے اندر سے لے لیتے ہیں پودے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوٹی کو جا کے دیکھیے پانی کہاں سے پہنچ گیا۔ کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا آج تک جنہوں نے سائنس پڑھی ہے کہ پانی کو ایبزورب کرتی پتیاں تو چھوڑتی ہیں، واشپوتسرجن کہلاتا ہے وہ ہندی میں ٹرانسپریشن، اس میں تو پانی چھوڑتی، پتیاں لیتی نہیں ہیں کبھی آپ ہوا سے پانی کو، پانی لیا جاتا ہے جڑ سے، پہنچتا کہاں ہے؟ اوپر۔ تو قدرت نے یہ درختوں کے اندر الٹی گنگا بہائی ہے کہ نہیں بہائی ہے بتائیے؟ چونکہ وہ تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تو جب وہ درخت کے اندر اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ پانی آتا تو ہے جڑ سے، پہنچتا ہے اوپر بالکل، تو کیا اپنے وہ کسی امام کے لیے یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ اگر وہ حکم کرے پانی کو کہ لا میری امانت کو پلٹا دے تو وہ کنویں میں اوپر کو چلائے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آج کی یہ مجلس جناب مسلم ابن عقیل جو تاریخ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی اس مہینے کی، اس میں یہ تاریخ رہ گئی تھی کہ 9 تاریخ جو ہے وہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے، بہت عظیم تاریخ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی شروعات ہے۔ بہرحال جناب مسلم ابن عقیل، آپ کے والد کا نام عقیل تھا، اور آپ 4 بھائی جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک تو جناب ابو طالب جو کہلاتے ہیں اسی وجہ سے کہلاتے ہیں کہ ایک بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے ان کی کنیت ہے ابو طالب۔ دوسرے بیٹے کا نام آپ کے جناب جعفر طیار ہے، تیسرے بیٹے کا نام جناب عقیل ہے، اور چوتھے بیٹے کا نام ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جناب عقیل حضرت علی علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ یہ بچوں کے لیے تاریخ 2 لفظوں میں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جناب عقیل حضرت علی علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، 3 بھائی اور تھے، ان میں سے ایک بھائی جناب عقیل ہی تھے، اور جناب عقیل کے جو فرزند تھے وہ تھے جناب مسلم۔ جناب مسلم کے ساتھ میں اسی وجہ سے آپ کے والد محترم کا نام لگایا جاتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل۔ اب آپ کا کارنامہ کیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا تو پہلے آپ مکہ تشریف لے گئے تھے، سوچا تھا وہاں امان مل جائے گی، تو آپ کے ساتھ میں جناب مسلم ابن عقیل بھی تھے۔ جب آپ مکے میں تشریف رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام تو کوفے والوں کے برابر خطا رہے تھے آپ کے پاس، آقا آ جائیے، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آقا آ جائیے۔
ہزاروں کی تعداد میں خط جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آئے، تو آپ نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ مکے والے کوفے والے واقعی مجھ کو چاہتے ہیں یا یہ مصنوعی خط آ رہے ہیں، وہاں کے حالات جاننے کے لیے اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو ایلچی بنا کر بھیجا وہاں پر، اس لیے تاکہ وہ کوفے کے حالات کا پتہ کریں کہ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ لیکن کوفے والے پہلے سے ہی سوچے بیٹھے تھے دغا کرنے کی، کس کس طرح سے جناب مسلم کے ساتھ میں انہوں نے دغا کی۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں چند فقرے مصائب کے کہ جب نماز جناب جس تاریخ میں شہادت ہونے والی ہے 9 کی شب نہیں، ایک جماعت آپ نے جا کے وہاں پڑھانے کے بعد 18,000 لوگ بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی آپ کی، لیکن جب آپ نے نماز تمام کی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ عزادارو یہ سوچئے کہ جس شخص کے ساتھ اتنے لوگ ہوں، اچانک اگر وہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اب جناب مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں۔ جناب مسلم، اب دیکھیے آج کل جب ہم سفر کرتے ہیں، کسی نئی جگہ پہنچتے ہیں، نہ ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے جان کا، اور جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے پتہ بتانے کے لیے۔ اب تو موبائل کی سہولت ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے پتہ کر کے پہنچ جاتے تھے اس جگہ پہ۔ لیکن اگر سوچئے، تصور کیجئے کوئی ایسی بستی ہے کہ جو دشمنوں سے بھری ہے، تو کسی سے پتہ بھی تو نہیں پوچھ سکتے۔ تو جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک دروازے پہ پہنچے، ایک مومنہ نظر آئی، نام تھا طوع۔ اس سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، ہو سکتا ہو تو کچھ پانی کا انتظام کرو۔ مومنہ تھی، خوشی سے اندر گئی، اندر پانی کا کوزہ بھر کے لائی، اور لانے کے بعد پیش کیا جناب مسلم کی خدمت میں۔ آپ نے پانی پیا، لیکن پانی پینے کے بعد جناب مسلم وہیں بیٹھ گئے۔ بس عزادارو، حساس دلوں کی نظر کر رہا ہوں، وہیں بیٹھ گئے جناب مسلم۔ جب اس مومنہ نے دیکھا کہ یہیں بیٹھ گئے تو کہنے لگی دیکھیے حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہو تو اپنے گھر چلے جائیے۔ لیکن جناب مسلم کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں مومنہ، گھر تو وہ جاتا ہے کہ جس کا کوئی گھر ہو، بی بی میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں غریب الوطن ہوں۔ دیکھیے کربلا میں غریب الوطن تھے، لیکن اگر دل کا حال سننے والا کوئی ہوتا ہے دوسرا تو پھر بھی کچھ سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب مسلم ایسے غریب الوطن ہیں کہ جن کا دل کا حال سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کا گھر تو وہ جائے کہ جس کا کوئی گھر ہو، بی بی میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ مسلم ابن عقیل کا نام سنا، گھبرا گئیں، آقا معاف کیجئے گا میں سمجھ نہ پائی آپ کو، آئیے گھر آپ کا ہی ہے۔ گھر کے اندر لے کے گئیں، خاطر و مدارات کی، جناب مسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اب جب لیٹ گئے اور نیند آ گئی، خواب میں دیکھا کہ مولائے کائنات تشریف لائے اور فرماتے ہیں مسلم تمہاری مصیبتیں ختم ہوئیں، کل شام کو تم میرے ساتھ ہوگے۔ بس سمجھ گئے کہ یہ شہادت کی خبر ہے۔ بس آنکھ کھلی اچانک، ابھی کچھ دیر سوچ ہی رہے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آنا شروع ہو گئی۔ جناب مسلم سمجھ گئے یہ کو اور نہیں، یہ ارے کوفے کے دربار کا لشکر مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب مسلم اٹھے تو سے کہا میرے ہتھیار لا کے دو۔ تو نے کہا اے آقا ایسی کیا جلدی ہے، کیوں باہر جا رہے ہیں؟ کہا تم سن نہیں رہی ہو، ارے مجھے گرفتار کرنے کے لیے لوگ آ گئے۔ اتنے میں تو نے کہا آقا اگر ہو سکے تو یہیں رہ کر جہاد کیجئے گا، میرے گھر پہ رہ جائیے۔ کہا نہیں مومنہ، میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہ یا حاکم وقت کے جو سپاہی ہیں وہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تیری بے پردگی ہو جائے۔ اللہ اللہ، ارے جناب مسلم اس طوع کے پردے کا بھی اتنا خیال کہ دل کہتا ہے آقا ارے ذرا
عاشور کے دن عصر کے وقت کربلا میں آئیے، یہ کس طرح سے اولاد رسول بے پردہ خیموں سے نکل رہی ہے۔ بس عزادارو گھر سے نکلنے کے بعد جہاد شروع ہوا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ جو فوج کا سردار تھا اس نے اور فوج منگائی۔ بس ایک سازش رچی گئی کہ ایک گڈھا کھودا جائے، گڈھا کھودنے کے بعد اس کو خس و خاشاک سے بھر دیا جائے۔ گڈھے کو خس و خاشاک سے بھر دیا گیا۔ ادھر سے جوش شجاعت میں ارے جناب مسلم آگے بڑھے، جیسے ہی گڑھے کے قریب پہنچے ارے جناب مسلم لڑکھڑا کے اس گڑھے کے اندر گر گئے۔ اب کیا تھا، ارے تلواریں سر پر چل گئیں، جناب مسلم کو قید کر لیا گیا، رسیوں میں جکڑ لیا گیا، رسیوں میں جکڑنے کے بعد سوار کیا گیا۔ تو تاریخ کہتی ہے جناب مسلم ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے۔ یہ دشمن سمجھے کہ شاید ڈر گئے، خوف کے موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نہیں، سوال کیا مسلم ارے تم تو اپنے آپ کو اتنا بڑا بہادر سمجھتے رہے تھے، ارے آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اپنے جان کی خوف سے نہیں رو رہا، ارے رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی ارے آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفے آ جاؤ۔ ارے میرے بھائی تنہا نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں ارے ان کی بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ بس گرفتار کر کے لیے حاکم وقت کے پاس پہنچایا گیا۔ جناب مسلم نے سلام نہیں کیا، کسی خوشامدی نے کہا ارے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا میرا امیر سوائے حسین غریب کے اور کوئی نہیں ہے۔ عزادارو چند فقرے اور مجلس تمام۔ کہا ان کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ۔ دارالامارہ کی چھت پہ پہنچایا گیا۔ کہا قتل کر دو، قتل کر کے لاشیں کو زمین میں پھینک دو۔ ارے جناب مسلم کو چھت پر لے جایا گیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ ادھر قاتل اس فکر میں ہے کہ کیسے نماز تمام ہو اور جناب مسلم پر تلوار چلے۔ ادھر حسین سفر میں ہے، حسین کا چہرہ متغیر ہوا۔ ایک مرتبہ ارے عباس نے دیکھا کہ آقا کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ ارے عباس اور حسین کے چہرے پر لکیریں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے، آقا ارے چہرہ متغیر دیکھ رہا ہوں۔ کہا ہاں ارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، ارے اس کو قتل کر کے زمین سے نیچے گرایا جانے والا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا آقا ارے آپ نے اتنا تو بتایا، بس ایک مرتبہ اعجاز دکھا دیجئے، ارے کسی طرح سے ارے میرے بھائی مسلم کو دکھا دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے اعجاز کی 2 انگلیاں ارے عباس کے سامنے حسین نے کی۔ بس ایک مرتبہ عباس نے دیکھا ارے دارالامارہ کی چھت پر مسلم ہے، تیار ہے قاتل ارے تلوار لیے کہ تلوار چل جائے۔ بس ہاتھ جوڑے، آقا ارے یہ اعجاز تو دکھا دیا، بس ایک مرتبہ اتنا اعجاز اور دکھا دو۔ ارے کسی طرح سے عباس ارے مسلم کی مدد کے لیے ایک دم چشمے زدن میں ارے دارالامارہ پہ پہنچ جائے، کسی طرح سے مسلم بھائی کی مدد ہو جائے۔ کہا عباس ارے تم نے دارالامارہ کی چھت پہ دیکھا ہے، اب نیچے کی طرف بھی دیکھو، نیچے نظر کی ارے کوئی بی بی نظر آ رہی ہے؟ کہاں عباس ارے میری ماں تم سے پہلے پہنچ گئی، مسلم کو زمین پر نہ گرنے دے گی، اپنی آغوش میں لے لے گی۔ میرے بیٹے کے